دوستو ڈو میں خوش آمدید۔ موبائل استعمال کرتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے یا پھر زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش میں لوگ اپنی نیند پر توجہ نہیں دیتے۔ نیند کی کمی سے جسم میں اس قدر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ امریکہ اور یورپین ممالک میں نیند کی کمی کو ایک قسم کی اذیت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو واقعی ایسا ہے بھی۔ یورپ اور امریکہ میں خطرناک مجرموں کو سزا کے طور پر سونے نہیں دیا جاتا۔ دوستو نیند کی کمی مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے متاثر کرتی ہے، لیکن عام طور پر اس کے اثرات گھنٹوں کے طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب جانیں گے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص کچھ دن کے لیے سونا بند کر دیتا ہے، جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے تک نہیں سوتا تو وہ بالکل نشیوں کی طرح محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنی دیر تک جاگے رہنے سے انسان کے جسم کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے فرض کریں خون میں الکوہل کی مقدار 0.05% ہو۔ خون میں الکوہل کی اتنی مقدار اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص 2 گھنٹے میں 3 یا 4 گلاس شراب پیے، اور 30 گھنٹے تک نہ سونے سے بلڈ الکوہل کنسنٹریشن کا موازنہ 0.1% تک پہنچ جاتا ہے، جو ہر ریاست میں ڈرائیونگ کی قانونی حد سے زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو عجیب و غریب محسوس ہو، جیسا کہ توجہ کی کمی اور سستی وغیرہ۔ یہ سب اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ نیند کی کمی سے ہمارے دماغی خلیات کی ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دوران کافی وغیرہ پیتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے ہی خود کو مزید الرٹ رکھ سکتا ہے، کیونکہ کافی وغیرہ بھی ایک خاص حد تک ہی کام کرتی ہے۔ دوستو اسی طرح 1.5 دن تک نہ سونے سے حالات بدترین ہو جاتے ہیں اور بیمار ہونے کے امکانات معمول سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب جسم میں لڑنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور وہ عام طور پر بیماریوں کے خلاف جیسی مزاحمت کرتا ہے اب ایسا نہیں کر سکتا۔ اس وقت دماغ اس قدر تھک جاتا ہے کہ مائکرو سلیپ یعنی تھوڑے تھوڑے دورانیے کے لیے نیند تقریباً 30 سیکنڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو شاید کوئی شخص نوٹس بھی نہ کرے۔ اور یہ سب اس وقت اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے جب کوئی شخص کوئی گاڑی وغیرہ چلا رہا ہو یا پھر کسی مشین پر کام کر رہا ہو، کیونکہ اس وقت بصری بگاڑ سب سے زیادہ عام صورتحال ہوتی ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اسے آواز دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے قریب کھڑا ہے یا پھر بیٹھا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص 48 گھنٹے تک نہیں سوتا تو یہ ایک لفظی اذیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب زیادہ تر ممالک میں زیادہ دیر تک نہ سونا قانوناً ممنوع ہے۔ 2 دن تک مسلسل نہ سونے سے اضطراب، چڑچڑاپن، تناؤ اور تھکاوٹ وغیرہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ نے بھی 2 دن تک نہ سونے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ 72 گھنٹے تک نہ سونے سے انسان کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آسان ترین کام کرنا بھول جاتا ہے، یا پھر اسے آسان ترین کام بھی بہت مشکل محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کپڑے تبدیل کرنے کا عمل یا پھر کھانا کھانے کے لیے کھانے کی میز تک جانے کا سفر بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور اس وقت سر کے گرد دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر پر ٹوپی پڑی ہے لیکن ہاتھ لگانے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مکمل طور پر بنی ہوئی تصویر، جیسے آپ کی اپنی تصویر یا پھر کسی جانور کی تصویر، عجیب سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان ہیلوسینیشن کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ 96 گھنٹے تک نہ سونے سے انسان حقیقت کو بالکل بھول جاتا ہے، ہیلوسینیشن بڑھتی چلی جاتی ہے اور بے حسی بڑھ جاتی ہے، جو کہ ایک نفسیاتی محرومی کو جنم دیتی ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر جن خواتین پر چڑیل ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا وہ اس نفسیات کو جنم دینے کے لیے کافی دیر تک جاگتی تھی، اور اس وقت کے ججز وغیرہ ان کے تصورات اور اقرار پر غور کرنے کے بعد ان کو سزائیں سنایا کرتے تھے۔ اب 5ویں دن کو بعض اوقات ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے اور آپ اسے ریڈ زون ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں۔ 5ویں دن دماغی صحت بہت زیادہ متاثر ہو کر ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور دماغ اس وقت موجود تمام وہموں کو حقیقت تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دماغ اس طریقے سے آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، جو اعضاء کی ناکامی اور غیر معمولی معاملات میں موت کا سبب بنتی ہے۔ خوش قسمتی سے نیند کی کمی سے صحتیاب ہونا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ نیند پوری کرنا، لیکن اگر کوئی شخص باقاعدگی سے نیند سے محروم رہتا ہے
تو وزن میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تقریباً 5 دن تک نہ سوئے تو اسے ٹریک پر واپس آنے میں تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق کسی بھی شخص کو 1 گھنٹے کی نیند کی محرومی سے صحتیاب ہونے کے لیے 4 دن لگتے ہیں۔ دیر سے سونے کے بجائے جلدی سونے کی کوشش کریں، یا پھر بہتر ہے کہ ہر رات 7 سے 8 گھنٹے نیند لے کر صحتیابی کی مدت سے بچے رہیں۔ دوستوں، امید ہے آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔